اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی فضیلت دیکھی، ہمیں ان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ ابھی ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یعنی کہ ان کی زندگی کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے جو والد ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ عراق میں پیدا ہوتے ہیں، بابلون شہر میں، عراق میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس وقت نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا، اور اس وقت بدھوں کی عبادت بہت زیادہ عام تھی، یعنی کہ جو بدھ تھے معبود بناتے تھے وہ لوگ، بدھوں کو اپنا معبود، بدھوں کی پرستش کرتے تھے، بدھوں کو ان کا الہ مانتے تھے۔ تو اس طرح وہ لوگ بدھوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کے جو والد تھے، اللہ نے ان کا نام قرآن میں ازر فرمایا، تو ان کے جو والد ازر تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ بدھوں کو بناتے تھے اور یہ بدھوں کو بیچتے تھے۔ تو یہ ہر روز اپنے والد کو دیکھتے تھے، اور ایک دن انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، اے ابا جان، آپ یہ جو بڑے کان والے، مطلب وہ ہر طرح کے بدھ بناتے تھے، چھوٹے بڑے، جو کان بڑے ہوتے تھے، جو آنکھ بڑے ہوتے تھے، تو اس طرح کے بدھ ان کے والد بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، اے ابا جان، یہ جو بڑے کان والے بدھ ہیں یہ کیا ہے؟ تو ان کے والد ازر نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ بڑے کان والے جو بدھ ہیں یہ سننے والے ہیں، سننے والے معبود ہیں، یعنی کہ جو بڑے کان والے وہ سننے، اور جو بڑے آنکھ والے وہ دیکھنے، جو چھوٹے معبود ہیں وہ غریبوں کے لیے، جو بڑے معبود ہیں وہ امیروں کے لیے۔ اس طرح کے وہ معبود کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، حالانکہ الہ وہ ہے جو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگوں کی عقل دیکھیے، اور شیطان نے ان کے عقلوں کے ساتھ کیسی چال چلی دیکھیے کہ یہاں انہوں نے اپنے معبود، اپنے الہ کو کیسے ڈیوائیڈ کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد جواب دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 73 پلیسز میں آتا ہے، اور 25 سوروں میں ان کا ذکر آتا ہے، اور ایک سورہ ان کے نام سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے نام سے سورۃ ابراہیم، سورہ نمبر 14 ان کے نام سے قرآن میں اللہ نے سورہ بھی نازل کیا ہے۔ تو دیکھیے نا، مطلب قرآن میں ذکر آنا کتنی اہم بات ہے۔ قرآن جو ایسی چیز ہے جو قیامت تک ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس میں ہمارے اس والد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 73 بار، اور 25 سوروں میں ان کا ذکر آتا ہے، اور ایک تو سورہ ان کے نام سے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اتنے زیادہ معزز شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے ان کو بہت دانائی اور حکمت دی تھی، یعنی کہ ہمیشہ سوچتے تھے، اور اللہ ہدایت، بہت ساری چیزوں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ایک تو غور و فکر کرنے سے، یعنی کہ غور کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ جیسے کہ یہ تخلیق اللہ نے کیوں کی، یہ تخلیق کرنے کی وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں کی، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، یعنی کہ غور و فکر کریں۔ تو اس طرح غور و فکر سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام غور و فکر جب ہم کرتے ہیں نا، تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ضرور ڈالے گا وہ۔ جب ہم تخلیق کے بارے میں سوچیں گے، اس کائنات کے بارے میں سوچیں گے، تو وہ ہمارے اندر ایسے ایسے باتیں ڈالے گا، جیسے کہ ہم جب غور و فکر کرنے لگتے یہ تخلیق اللہ نے کیوں کی، ہمیں پیدا کیوں کیا، ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرو گے، اس کو کیا ضرورت ہے عبادت کی، وہ اس نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اس طرح کے وسوسے شیطان ڈالے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب
تمہارے دل میں شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور کہنا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں بس تیری عبادت کرتا ہوں اور تو مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے کہہ کر ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ سب، یہ کائنات، یہ جھاڑ پیڑ پرند، یہ کیا ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے، ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا، یہ معبود یہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود اپنی پیدائش پر قادر نہیں ہے تو یہ ہمیں کہاں سے پیدا کر سکتے۔ یہ ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، یعنی کہ غور و فکر سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو سوچیے، شاید اللہ، غور و فکر کیجیے، شاید اس کے پیچھے اللہ نے کچھ خیر رکھا ہوگا، ورنہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، شاید ہمارے لیے اس کے پیچھے کوئی خیر ہوگا، اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہہ کر ہمیشہ غور و فکر کیجیے چیزوں میں۔ تو اس طرح جب انہوں نے ہر چیز کی غور و فکر کی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی اور حکمت عطا کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں والوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اے گاؤں والوں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ نہ تو یہ سن سکتے اور نہ کچھ بول سکتے، نہ کچھ دیکھ سکتے اور نہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے، تو تم اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع و نقصان دے سکتے ہیں، نہ سن اور بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گاؤں والے، مطلب ان کو ایک وقت کے لیے ریالائز ہو گیا تھا کہ ہاں صحیح ہے، یہ جو بھی بچہ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، لیکن وہ شیطان ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اندر ضد لے کر آتا ہے کہ کیسے، مطلب یہ بچہ بولے گا اور ہم سن لیں گے، یہ کیا، یہ چھوٹا بچہ ہے اور ہم اس کی بات سنیں گے، ہمارے آبا و اجداد کے خلاف ہم اس بچے کی بات سنیں گے، یہ شیطان ہے۔ یعنی کہ ہمارے زندگی میں بھی نا ہم کچھ غلط کرتے ہیں، جب ہمیں سامنے والا آ کر بتاتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے، ارے سچ میں ہم نے جو غلط ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا، ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ضد پر باندھ لیتا ہے کہ ہاں وہ بولے گا کہ تو کیا تم سن لو گے، وہ بچہ ہے، وہ تم سے چھوٹا ہے، کیا وہ بولے گا تم مان جاؤ گے۔ تو اس طرح کے ضد ہمارے اندر شیطان لے کر آئے گا۔ تو جب بھی حق کی بات آئے، حق پہچان لے تو اس کی اتباع کرے، بس ضد میں نہ آئے۔ یہ ضد جو ہے وہ شیطان لے کر آتا ہے، یہ جو اندھا پن ہے، یہ جو نہیں ماننے والا ضد ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب حق آئے تو حق کو مان لے، چاہے وہ چھوٹا لے کر آیا ہو، چاہے وہ بڑا لے کر آیا ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو دوست ہو، حق ہے تو مان لیجئے۔ تو اس طرح وہ لوگ نہیں مانتے اور ان کو ایک وقت کے لیے ایسا ریئلائز ہو گیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو آ کر وسوسے ڈالے، تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اس کوئی بھی چیز کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو اسی پہ کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم یہی کام کریں گے، یعنی کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں، ہم نے ان کو یہی کرتے ہوئے پایا تو ہم یہی کریں گے۔ وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معبود تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جو بھی کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اور یہ تم جو بھی کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، جو یہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اس وقت، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو چھوٹے ہی عمر میں اس کو دانائی اور رشد مطلب ہدایت دے دی تھی۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی ان کے گاؤں والوں سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں جو صرف اپنے گاؤں والوں کی طرف نہیں بلکہ اپنی والد کی طرف بھی بھیجے گئے۔ دیکھیے نا، ان کے والد جو تھے جیسے کہ ایک پنڈت تھے جو عبادت، جو بدھوں کو بناتے تھے اور بدھوں کو بیچتے تھے، جو ان کے والد تھے وہ بدھوں کے بڑے تھے، اور یہ اپنے والد کو جا کر دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو
جو کچھ نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں شیطان کی عبادت نہ کرنے لگے تو اللہ جو الرحمن ہے اس کا غضب نازل ہو جائے گا آپ پر۔ یہ سورۃ مریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب وہ اپنے والد ازہر سے جو بات کرتے ہیں وہ اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے، تو آپ لوگ سورہ مریم ایک بار جا کر دیکھ لیجئے۔ تو سورہ مریم میں اللہ نے اس کا نقل کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ اس کی عبادت نہ کریں، مجھے ڈر ہے کہیں آپ شیطان کے بھٹکاوے میں آ جائیں اور اللہ الرحمن کا غضب آپ پر نازل ہو جائے گا کہہ کر۔ تو یہاں پر دیکھیے نا، ابراہیم علیہ السلام کی دانائی اور حکمت بھی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ الجبار، حالانکہ اللہ جبار بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، لیکن یہاں کہہ رہے اللہ الرحمن، یعنی کہ دیکھیے نا، آپ سوچیے الفاظ بھی جیسے وہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ مثال دیتی ہوں، کوئی شخص ہوتا ہے جیسے اس کو بار بار غصہ آ جاتا ہے تو آپ کہتے کہ اس سے مت بھیڑو، اس کو جلدی غصہ آتا ہے۔ اور ایک شخص ہوتا ہے، ارے وہ غصہ کر رہا ہے تمہیں، وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، مطلب وہ بہت رحم دل کا ہے، وہ شفیق ہے، وہ بہت صبر والا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، تمہیں نے کچھ غلط کام کیا ہوگا اسی لیے وہ بندہ تمہیں غصہ کر رہا ہے، ورنہ وہ غصہ نہیں کرتا، وہ بہت نرم دل کا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، جب شاید تم نے کچھ بڑا ہی غلط کام کیا ہوگا تبھی وہ تمہیں غصہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ مثال ہے، دیکھیے نا، جب اللہ الرحمن آپ کے اوپر عذاب بھیج رہا ہے، غضب نازل کر رہا ہے اس کا، تو پتہ آپ نے سچ میں ایسا کوئی بڑا کام کیا ہوگا، ایسا کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا جس سے اللہ الرحمن کا غضب آپ پر نازل ہو، ہے نا؟ یعنی کہ اللہ الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے اس کا غضب نازل ہو رہا ہے، اس کا مطلب شاید کوئی بڑا ہی گناہ اس نے کیا ہوگا۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اے اللہ، اے میں ابا جان، اللہ الرحمن کا غضب آپ کے اوپر نازل ہو، مجھے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ جو الرحمن ہے، جو بخشنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اس کا غضب آپ کے اوپر نازل ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہہ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو سمجھانے لگتے ہیں تو ان کے والد جواب دیتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم مجھ سے الگ ہو جا، تم مجھ سے الگ ہو جا کہہ کر وہ جواب دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا کہہ کر وہ اپنے والد سے کہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی علم عطا کی ہے کہ ابا جان آپ آئیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اور میں آپ کو علم کو سکھاتا ہوں۔ تو یہاں ایک مثال بھی ہے، دیکھیے ہماری زندگیوں میں بھی یہ ہے کہ جب ہمارے گھر والے غلط کام کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ غلط میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہاں کے جب چھوٹے ان کو تلقین دیتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس غلط میں بڑے ہوتے ہیں، جب ان کے چھوٹوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور ان کے چھوٹے جا کر ان کے بڑوں سے کہتے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ایسا نہ کریں، تو جب ان کے بڑے کیا کرتے ہیں، ان کے بڑے جو مان جاتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں مانتے، جو ضد میں آتے ہیں، تو وہ اللہ کی آزمائش میں فیل ہو گئے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد اظہر تھے یہ اللہ کی آزمائش میں فیل ہو گئے، اور یہاں پر آزمائش صرف اظہر کے لیے نہیں تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تھی، جبکہ ان کے والد صرف بدھ، یہاں پر جیسے عام انسان بدھوں کی پرستش کرتے، وہ صرف پرستش ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے بڑے تھے، وہ پنڈت تھے، وہ بدھ بناتے اور بیچتے تھے، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اور جب ہمارے گھر والے کوئی چیز غلط کام میں بلکہ مبتلا نہیں ہوتے، وہ غلط کام کے بڑے ہوتے، تو وہ اولادوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے لیے جا کر بولنا کہ اے ہمارے ابا جان، والد، اے ہمارے امی جان، آپ لوگ غلط کر رہی ہیں، اے ہمارے بڑے، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں کہہ کر، یہ ان چھوٹوں کے لیے اور ان بڑوں کے لیے، دونوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش میں کھڑے ہوتے نہیں ہوتے، وہ ان شخصیتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دے۔ جب آپ کے بچے آ کر آپ کو صحیح کی تلقین دیتے ہیں تو الحمدللہ کہیے کہ اللہ نے ان کو وہ ہدایت دی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، اور خوش ہو جائیے کیونکہ ان کی تربیت اللہ نے کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھیے نا ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں ان معبود کے بارے میں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، کہ آج کل مسلمان جا کر خبروں کے پاس نہیں مانگتے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ خود نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، کہ آج کل ہم مسلمان نہیں کرتے،
بلکہ غیر مسلمانوں کا تو چھوڑیے، بلکہ آج مسلمان ہی اس شرک میں مبتلا ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا شرک کو۔ تو اس ذات جو ہمیں دینے والی، جو ہمیں کھلانے والی اور پلانے والی ذات ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کس کو مانگتے ہیں؟ ہاں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے معبود کی جو صفتیں بتائی ہے نا، کہ جو خالق اور مالک، جو الرزاق ہے، اس کی صفتیں بتائی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو مجھے ہدایت دے گا، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے شفا بخشتا ہے، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے موت دے گا اور اس کے بعد وہ مجھے زندگی دے گا، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے معاف کر دے گا قیامت کے دن، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کہ دیکھیے، ایک خالق کے اندر، ایک کریٹر کے اندر، ایک گاڈ کے اندر یہ ساری صفتیں ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، بلکہ خبروں مظہروں پر نہیں۔ ہاں، اگر وہ ولی اللہ ہے تو بے شک ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے مانگتے نہیں، کیونکہ مانگنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں چاہیے، مانگنا تو صرف ایک اللہ سے چاہیے، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ اگر وہ دینے والے ہوتے تو کیا وہ اللہ سے مانگتے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانگ سکتے، تو یہ جو ولی، جو پیر، یہ جو فقیر، یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے، ان کے سامنے یہ شاید اللہ کے ولی ہوں گے۔ بے شک ہم ان کی عزت اور احترام کرتے، لیکن مانگنا تو صرف اللہ سے، جو خالق اور مالک، جو الرزاق ہے، اسی سے مانگنا ہے، جو اللہ ہے اسی سے ہمیں مانگنا ہے۔ تو ہمیں آج اس سے سبق ملتا ہے، ہمیں جب بھی پریشانی ہو، مصیبت، تکلیف جو بھی ہو، ہمیں صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تمہارے گھر میں اگر شکر بھی نہیں ہو تو بھی اللہ سے مانگو، یعنی کہ اتنا بھی کہہ دیا گیا کہ تمہیں اگر چھوٹی سی بھی تکلیف آئے نا تو تم اللہ سے کہہ لو، اللہ سننے والا ہے۔ جیسے کہ کوئی ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم انسان کے پاس جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف ہوتی، ہم انسان کے پاس جاتے ہیں، اس کو فون لگاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر انسان نہ ہماری ہر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی سنتے ہیں، کبھی وہ بزی جاتے ہیں، لیکن جو ایک اللہ ہوتا ہماری ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر وقت، ہر وہ ٹائم سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہم ہمارے رب سے ہماری مشکل اور ہماری تکلیفیں، ہر چیز کا ہم شکایت کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہم اشکو بأسی وحزنی الیک، اللہ ہم تجھ سے ہماری تکلیف، پریشانی، مصیبت کا شکایت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہر چیز ہمارے حال کے بارے میں ہم تجھے بتاتے ہیں، کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے شیئر کرنا چاہیے۔ تو میں آج اس سے یہ سبق ملتا ہے، انشاءاللہ باقی کا کل دیکھیں گے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان گاؤں والوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ سیریز ایسے ہی اچھے لگیں گے، اور خود بھی سنیے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔